اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن باتوں سے ٹوٹتا ہے اور کن باتوں سے نہیں، اہم شرعی مسائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک عبادت، صبر اور تقوی کا مہینہ ہے، لیکن اس مہینے میں اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کن کاموں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم روزے سے متعلق چند نہایت اہم اور ضروری مسائل آسان اور سادہ زبان میں بیان کریں گے تاکہ آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 پر خون نکلوانا یا عطیہ کرنا۔ خون عطیہ کرنا، روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانے یا کسی ضرورت مند مریض کو خون عطیہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر خون دینے سے اتنی کمزوری ہو جانے کا خدشہ ہو کہ روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے تو روزے کی حالت میں اس سے بچنا بہتر ہے۔ نمبر 2 پر کان میں دوا یا تیل ڈالنا۔ کان میں دوا ٹپکانے، تیل ڈالنے یا دانستہ پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو اور دوا یا پانی اندر جا کر معدے یا دماغ تک پہنچ جائے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 پر آنکھ میں دوا یا انجیکشن کا مسئلہ۔ آنکھ میں دوا ڈالنے یا انجیکشن لگوانے کے مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس لیے ہر شخص کو جس معتبر عالم پر اعتماد کرتا ہو اسی کے فتوے پر عمل کرے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو انجیکشن افطار کے بعد لگوایا جائے۔ نمبر 4 پر قے آنے کے مسائل۔ یہ مسئلہ ذرا توجہ سے سمجھیں۔ نمبر 1 پر اگر خود بخود قے آئے اور حلق میں واپس نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے کیا جو قے ہے، الٹی ہے، وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 پر اگر خود بخود منہ بھر کے قے آئے اور جان بوجھ کر قے کرنا یا ارادے سے واپس نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 پر اگر جان بوجھ کر قے کی جائے اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے واپس نہ ہی نکلے۔ نمبر 5 پر روزے کی نیت کا مسئلہ۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ مستحب ہے۔ رات کو بھی نیت کی جا سکتی ہے، سحری کے وقت بھی اور نصف النہار شروع سے پہلے بھی۔ اگر دل میں نیت موجود ہے اور زبان سے الفاظ ادا نہیں کیے تو روزہ بالکل درست ہے۔ نمبر 6 پر جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا۔ اگر سحری سے پہلے غسل واجب ہو گیا ہے یا دن میں نیند کے دوران جنبی یعنی کہ غسل کرنا واجب ہو گیا ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور نہ ہی ثواب میں کمی آتی ہے، البتہ غسل اتنی دیر تک مؤخر کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ نمبر 7 پر مسواک اور ٹوتھ پیسٹ۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا سنت ہے، چاہے خشک ہو یا تر، لیکن اگر مسواک کا ریشہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ اس کا ذائقہ۔ منجن، ٹوتھ پاؤڈر اور پیسٹ میں ذائقہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کریں، احتیاطاً روزے میں ان سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹوتھ پیسٹ سے، کیونکہ ذرات حلق میں جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارا جھگ بن جاتی ہے جب ہم ٹوتھ پیسٹ وغیرہ پاؤڈر کا استعمال کرتے ہیں تو وہ مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نمبر 8 پر خوشبودار تیل اور ناخن کا مسئلہ۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، بالوں میں تیل لگانا، ناخن کاٹنا بالکل جائز ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 9 پر انہیلر استعمال کرنے والا۔ انہیلر یعنی انہیلر مریض، دمے کا مریض جو انہیلر کے بغیر دن نہیں گزار سکتا، وہ شرعی معذور ہے، فدیہ دے۔ اگر بیماری دائمی ہو، اگر روزہ رکھ کر انہیلر استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ جو پانی ہے وہ گلے تک جاتا ہے، اس کے کیمیکل۔ بعد میں طاقت ہو تو قضا کرے ورنہ فدیہ ادا کرے۔ نمبر 10 پر شوگر اور شدید بیماریوں کے مریض۔ وہ مریض جنہیں بار بار دوا، پانی یا خوراک کی ضرورت ہو اور دیندار ڈاکٹر روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دے تو ایسے افراد شرعی طور پر معذور ہیں۔ اگر بعد میں صحت مل جائے تو قضا بھی کریں گے اور فدیے کا ثواب بھی ملے گا۔ فدیہ کی مقدار۔ نمبر 11 پر ایک روزہ کا فدیہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا
یا 2 کلو گندم یا 4 کلو جوں یا کھجور کشمش یا ان کی قیمت ادا کرے۔ یہ کم از کم مقدار ہے، زیادہ دینا افضل ہے۔ نمبر 12 پر مسافر اور عارضی مریض۔ مسافر یا عارضی مریض کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا لازم ہے۔ فدیہ دینے سے فرض ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو اینڈ پر آپ کو میرے عزیزو، روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ جہاں شریعت نے سختی رکھی ہے وہیں آسانی بھی عطا کی ہے۔ اگر ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔